السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق من يحسن إلى عياله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، قرآن مقدس کی 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی مختصر آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی ہے، جس میں خداوند قدوس نے پہلی آیت کریمہ میں دین کی دو اہم بنیادوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے عبادت اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خلافت. گویا کہ دین کی دو اہم بنیادیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوا آسمان اور یہ بچھی ہوئی زمین، آسمان اور علوی مخلوقات، جوی مخلوقات، بری اور بحری مخلوقات، روئے زمین پر رہنے والی، دریاؤں میں رہنے والی، زمین سے آسمان تک 500 یا 540 سال کی مسافت میں پھیلی ہوئی جوی مخلوقات، آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا نظام، یہاں تک کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، الرحمن علی العرش استوی، سدرۃ المنتہی کے پاس جنت اور جنت کی تمام تر نعمتیں، رحمان تعالیٰ کا عرش سب پر حاوی. اس کے بعد کسی مخلوق کا پتہ نہیں لکھا ہے، بس اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوار، خداوند قدوس کی ذات. ہاں ایک ہے لوح محفوظ، وہ تختی جو آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے، اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو رحمان تعالیٰ کا عرش سب پر حاوی ہے، جس کے نیچے جنتیں، جس کے نیچے آسمانوں کے اوپر کا دریا
جس کا ایک موج 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا، تو رحمان تعالیٰ کا عرش اور اس پر لوح یعنی وہ تختی اور لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے جانے والی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، سبقت لے جانے والی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت پر میرے غصے پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ وہ رحمان تعالیٰ کی ذات ہے جس نے وہاں لکھ دیا ہے جہاں کسی مخلوق کا عطا پتہ نہیں لکھا گیا۔ وہ کریم ذات 7 آسمان کو پیدا فرما کر اس کو چھت بنا دے، زمین کو بچھا دے، بر اور بحر اور جو کی مخلوقات پیدا کر دے، ایک اکیلا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ کائنات اور کائنات کی عظیم بلڈنگ اور اس کی تمام تر مخلوقات ایک اکیلے اللہ نے پیدا کی۔ اس اللہ نے کائنات کی تمام تر مخلوقات میں انسان میں خالق کے بھی نمونے رکھے اور مخلوق کے حیثیت سے مخلوق کے نمونے بھی رکھے۔ ذات انسان میں مخلوقات کے نمونے پائے جاتے ہیں، تو خالق کے نمونے بھی انسان کی ذات میں خدا نے پائے جاتے ہیں، جس کو خلافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان من جملہ اللہ کے مخلوقات میں کی ایک مخلوق ہے، اور انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اونچا اور اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے مکرم بنایا، اس کی کرامت کا ڈنکا قرآن میں بجا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا، محترم بنایا۔ اللہ کی دیگر مخلوقات میں وہ مخلوقات کے نمونے پائے جاتے ہیں، لیکن خالق کے نمونے نہیں پائے جاتے، جبکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں رکھی ہے۔ اب کائنات اور کائنات کی عظیم بلڈنگ جو خدا نے بنائی، اگر اس میں غور کیا جائے تو ذات انسان میں پورا عالم خدا نے جمع کر دیا۔ کائنات اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کو خدا نے ذات انسان میں جمع کر دیا۔ دنیا میں کیا ہے؟ پہاڑوں کا نظام وہ انسان میں ہے، زمینوں کا نظام وہ انسانوں میں ہے، پانیوں کا نظام وہ انسان میں ہے، اسی طرح درختوں کا نظام وہ انسان میں ہے۔ پانی اور پانیوں کی جتنی قسمیں وہ انسان کے جسم میں خدا نے جمع کر دی۔ پہاڑ اور پہاڑوں کے اقسام اللہ نے انسان میں جمع کر دیے، کھیتی اور کھیتیوں کے اقسام خدا نے انسان میں جمع کر دیے۔ اس اعتبار سے کائنات کی عظیم بلڈنگ جو خدا نے بنا دی، وہ 6 فٹ کی ڈبیا ذاتی انسان میں خدا نے سمو دی۔ یہاں زبان پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پیتے پر کڑوے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پیشاب پخانہ کے مسامات سے نکلنے والا گندا پانی خدا نے پیدا کر دیا۔ اسی طرح انسان کے پیٹ میں غذاؤں کو گلانے سڑانے کے لیے ہاضمے پر خارج پانی خدا نے پیدا کر دیے۔ ذات انسان میں خداوند قدوس نے پوری مخلوقات کے نمونے پیدا کر دیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت کا لفظ سن کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے انسان نماز کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں، دعا کے لیے ہیں، لیکن حقیقت انسان کی یہی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ انسان اپنی ذات کو سمجھنے والا بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ ہر وقت آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ تو کائنات کی عظیم بلڈنگ ایک اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بنائی، اور اس کائنات کا سب سے مکرم ترین فرد حضرت انسان کو بنایا۔ انسانوں میں نبوت اور رسالت اور کتب خداوندی کا سلسلہ خدا نے چلایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر کی عظمت کا
حکم دیا کہ انسان میرے اوامر کی عظمت تیرے دل میں آ جائے. تو عظمت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کے اوامر کی عظمت پیدا ہوگی. ایک حکم چلتا ہے کلیکٹر کی طرف سے، جتنی عزت اس کی دل میں ہے اس کے امر کی بھی عزت دل میں ہوگی، چاہے وہ بھنگی یا چمار کے اعلان کے ذریعے سے ہو. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ اعلان کس کی طرف سے صادر ہوا ہے. اب اس اعلان کرنے والے کی عظمت جب دل میں ہے تو اس اعلان کی بھی عظمت دل میں ہوگی. یہ بات بڑی ہی چیز ہے. تو اللہ کی عظمت پیدا، مخلوقات کی عظمت دل میں، اللہ کے اوامر کی عظمت دل میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی عظمت دل میں ہے. دو مسلمان ہیں، ایک کے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز پڑی اور دوسرے کے کان میں بھی پڑی. ایک نے کاروبار سمیٹ لیا، اپنے مشغلے سے الگ ہو گیا، کھیتی باڑی سے دور ہو گیا، اپنے مشغلے کو چھوڑ کر اللہ کے منادی کی ندا پر لبیک کہہ کر کے فریضہ ادا کر لیا. اس کے دل میں حی علی الصلاۃ کی قدر ہے، اس لیے کہ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا یہ بلاوا ہے اور اس پر ذاتی انسان آمدہ ہو گئی. دوسرا وہ مسلمان تھا، ایک جیسے تھے، ایک حال میں تھے، ایک مشغلے میں تھے، دونوں. اس پر اثر ہوا حی علی الصلاۃ کا، اس پر اثر حی علی الصلاۃ کا نہیں ہوا، اس کی طبیعت آمدہ نہیں ہوئی. شیطان اور نفس نے اس پر محنت کی کہ بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت سے الگ پڑھ لیں گے، کپڑے ناپاک ہیں، سستی ہے، جسم میلا ہے، گندا ہے، تھوڑی دیر ہو جائے گی رکعت چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی حربے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں. یہ بدیہی چیز ہے. اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فذلک الایمان. تھرمامیٹر اس کے پاس ہے. جو آمادہ ہو گیا اور اللہ کے منادی کی ندا پر لبیک کہہ دیا، فریضہ ادا کر لیا، یہ مومن ہے. جو آگے پیچھے ہوا یہ کمزور مومن ہے. اس کو منافق تو نہیں کہیں گے، یہ کمزور مومن ہے کہ جس کے دل میں مالک کی عظمت نہیں ہے تو مالک کے حکم کی بھی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی. اگر اس کی عظمت ہوتی تو یہ فوراً اس کی طرح حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کے منادی کی ندا پر لبیک کہتا. جب یہ حالات ہم پر طاری ہو تو ہمیں خود فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کمزور ہے اور اس کمزور ایمان کے ساتھ یہ مجھے جنت تک نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے مرضی رب پر دنیا میں قائم نہیں کر سکتا، میں اس سے اللہ کی مدد کو اپنی فیور میں نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایمانی سطح سے یہ کمزوری کو دور کیا جائے. نام ایمان اس کا ہے، ایمان نام اسی چیز کا ہے. اور تھرمامیٹر آقا نے دے دیا. جب نیکی سے تجھے خوشی ہو، گناہ سے تجھے ناراضگی ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان مجھ میں باقی ہے. نہ نیکی سے کوئی فائدہ، روٹین میں پڑھ لی، کام کر لیا، لیکن الحمدللہ کبھی اس فریضے کی ادائیگی پر نہیں نکلا، خوشی نہیں ہوئی. احترام، تکبر کرنا، شیخی مارنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. کرایا برباد ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے فریضہ ادا کروا دیا. توفیق اسی نے دی، صحت اسی نے دی، وضو اسی نے کروایا، امام کے پیچھے کھڑا بھی کر دیا، نماز بھی ادا کروا دی. الحمدللہ اس کی نعمت میں خدا برکت پیدا کر دیں گے. التعظیم لامر اللہ. اللہ کی عظمت جتنی ہوگی، اللہ کے اوامر کی عظمت جتنی ہوگی، اللہ کی عظمت پر اللہ کے اوامر کی عظمت انسان کے دل میں آئے گی. تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ لگا رہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ اس کا تعلق رہے. 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے ہے، 12 مہینے میں سے 1 مہینہ روزے کے لیے ہے، مال کے 40 حصے میں سے 39 اپنے لیے ہے، 1 حصہ اللہ کے لیے ہے. زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے. اس کو کہا جاتا ہے عبادات، جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے عقائد کے بعد. تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی مامورات کی پابندی کرے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرے اور اللہ کے اوامر کی عظمت دل میں پیدا کر کے اس کو بجا لائے. عبادت پہلی چیز. دوسری چیز انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کریم بنایا ہے اور شرف کرامت سے مالا مال فرمایا ہے.
لہذا انسان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اس میں کچھ خالق کے بھی نمونے رکھے ہیں انسان میں، اور انسان میں مخلوقات کے بھی نمونے ہیں۔ جب انسان میں خالق کے نمونے پائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کا نائب ہے خدا کی زمین پر، انسان اللہ کا نائب ہے اللہ کی زمین پر۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کے سامنے یہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ کا نائب، آدم کو اللہ کا نائب کہتا ہے اللہ، اور آدم کی وراثت میں بنو آدم اللہ کی زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، تو خالق کا نمونہ انسان میں پایا گیا۔ یہ انسان اللہ کی دھرتی پر اللہ خالق کا نمونہ ادا کرتا ہے خلافت کے ذریعے سے۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پہلے انسان کے جتنے خواص تھے وہ فرشتوں کے سامنے واضح کر دیے تھے، اے اللہ ایسے کو خلیفہ بناتا ہے تو، ایسے کو تو نائب بناتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، جو زمین میں خون ریزی کرے، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی مخلوق نہیں ہیں؟ باری تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں اسے جو خلافت دے رہا ہوں، اس سے جو جواہرات صادر ہونے والے ہیں، اور یہ میری دھرتی پر رہ کر کے میری مخلوق میں میری خالقیت کا جو ڈنکا بجانے والا ہے، وہ کام تمہارا نہیں ہے جو انسان کا ہے، جو علم میرے پاس ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں۔ تو انسان میں سب سے پہلا بنیادی فرض اللہ کی عبادت، اور دوسرا خالق کا نمونہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا جو ہے کام سر انجام دے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، کیا کرے گا؟ لوگوں میں بھلی باتوں کا حکم کرے گا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ پہلے آدمی اللہ کی عبادت پر کھڑا رہ جائے، پھر بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ لیکن خلافت کا فریضہ انجام دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ کبھی اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہی نہیں، چاہے بے داغ زندگی گزارے، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والا دعوت و ارشاد کا ہو، مذہبی تعلیم کا ہو، یا مذہبی چیزوں کا ہو، یا سماج کا ہو، معاشرے کا ہو، یا سیاست کا ہو، ان نمائندان قوم ملت کو قوم و ملت کبھی اچھی نگاہ سے دیکھتی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے انسانی ذہنیت کا خیال رکھ کر انسانوں کی ذہنوں کی ترجمانی خدا کر رہا ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے عجیب نکتہ ہے، کام کرنے والا اگر مخلوق کی ملامت کا اندیشہ کر کے یا مخلوق سے مدح سرائی کی امید پر کام کرتا ہے، کبھی بھی اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے لیے نہیں مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نیابتاً جو بھی کام سر انجام دے، مخلوق سے مدح سرائی کی کبھی بھی امید نہ رکھے، اور اگر مخلوق سے مدح سرائی اور تعریف کی دو بول بولنے کی امید رکھ لی تو یہ ریا ہو گیا، یہ سمعہ اور شہرت ہو گیا، یہ کرا یا مخلوق کے لیے ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ان سے بدلہ لے لو۔ اور اگر اللہ ہی کے لیے کیا اور ٹھیک ہی کام کیا اور مخلوق نے لان تان کیا، ملامت کیا، خوف کے ماحول قائم کیے، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا حق کے بابت یہ پرواہ کرنے والا طبقہ نہیں جو نیابتاً خلافت کا کام انجام دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سبق ملا کہ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی حال طاری ہو اور آدمی کام چھوڑ دے اور اللہ کے لیے اس نے حق
ہی کام کیا تھا، لیکن کوئی حال طاری ہوا اور طبیعت نے یوں سوچا کہ اب کون اچھا کہتا ہے میں یہ کام کر لوں یا کروں گا یا کرتا رہوں، چلو چھوڑو اس کو، یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ بھی مخلوق کے لیے ہوا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ نیابتاً انسان جو کام اللہ کی عبادت کا کرتا ہے، جو بھلا کرتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے، نیابتاً یہ کام اس کا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو حق کی دعوت دے، معروفات کی دعوت دے، منکرات سے اجتناب کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے۔ یہی فرق صحابہ کرام اور آج کل کی زندگیوں میں ہو گیا۔ ایک واقعہ بتا دوں، فارس کی جنگ ہوئی، 30,000 یا 33,000 صحابہ تھے، اور فارسی مجوسی ایرانی 3 لاکھ تھے، 3 لاکھ، اور یہ 30,000 صحابہ کا لشکر جو تھا، تہبند ہے تو پورا کرتا نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم یہ، ٹینک، توپ، ہتھیار، جنگی آلات، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، سر پر پگڑی ہے، امامہ ہے، تو پورا جو ہے کرتا میسر نہیں، اور کسی کے سر پر پوری پگڑی نہیں ہے تو رسی باندھ لی ہے۔ عجیب حال بیان کیا ہے صحابہ کا، پوری امامہ نہیں ہے تو رسی باندھ لی ہے امامے کی جگہ پر، بے سر و سامانی کا عالم، فارسیوں سے جنگ کے موقع پر، اور پورے سرداروں کا سردار رستم تھا، رستم جس کی بہادری کے چرچے آج تک دنیا میں ہوتے ہیں۔ ادھر 3 لاکھ کا لشکر جرار، پوری ٹینکیں، توپیں، حربی سامان، زرہیں، پوری سپر پاور طاقت، اور اپنے ملک میں صحابہ حجاز سے سفر کر کے فارس گئے ہیں، اجنبی ملک میں، دونوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، وہ ان کا دیش، یہ پردیسی، کتنا بڑا فرق، پردیسی بدو 30,000 اور ہم اپنے وطن میں بھارت میں رہتے ہوئے 3 لاکھ۔ پردیش میں آنے والے کے جذبات دیکھیے اور دیش کے باشندوں کے جذبات دیکھیے، ایک بہت بڑی سمجھداری کی بات سمجھنے میں آ جائے تو مقابلہ ہوا۔ جب مقابلہ ہوا تو یہ بھوکے شیروں کی طرح ان جو ہیں سیراب بلی بکریوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور لقمہ بنا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ فارس والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، آخر 3 لاکھ کا مسلح فوج اور 30,000 بھاری پڑ رہے ہیں ان کو، اور ان کا نقصان نہیں، اور یہ مسلح فوج بھوکے شہروں کی طرح وہ 30,000 ان کو بکریوں کی طرح لقمہ بنا رہے ہیں، آخر کیا فرق ہے؟ تو رستم سوچنے پر مجبور ہوا، اس نے سرداروں کو جمع کیا، بڑے بڑے لیفٹیننٹوں کو جمع کیا اور کہا بتاؤ آخر کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ یہ 30,000 پر ہم 3 لاکھ جم نہیں سکتے ہیں، ہمارے قدم اکھڑ رہے ہیں اور ہم مذبوحہ گایوں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ بھوکے شہروں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے لباس کا ٹھکانہ نہیں، ان کے پاس جنگی اسلحہ نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو سب سرداروں نے یک زبان ہو کر کے رستم سے کہا پہلے یہ لکھ دو کہ اگر ہم صحیح علاج اور کارن بیان کریں تو ہماری جان بخش دی جائے گی، ہمیں سولی نہیں دی جائے گی، ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا پروانہ لکھ دو تو ہم وجہ بتائیں۔ جاؤ میں تمہیں پروانہ لکھ دیتا ہوں، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ کہا ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے، ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ وہ جماعت ہے جن کے دن تو گھوڑوں کی پشتوں پر گزرتے ہیں اور ان کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرتی ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ آج کا مسلمان صحیح معنی میں ایک چیز پر عمل کر لے، رہبان باللیل فرسان بالنہار، تو کائنات میں کسی کے بس کی یہ بات نہیں، چاہے وہ کتنے ہی ترقی یافتہ ممالک آسمانوں سے باتیں کرتے ہو، مسلمان قوم سے کبھی ٹکر لے سکے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ صفات صحابہ کے تھے، دن تو گھوڑوں کی پشتوں پر
اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا ہر لائن کا، اور راتوں کو اللہ سے منواتے تھے اور رات بھر خدا سے منوا کر دن بھر خدا کی مخلوق پر محنت کرتے تھے. یہ صفات صحابہ کے. اور دوسری بات بتائیں، وہ بات یہ ہے کہ یہ غلامان محمد، یہ بدو لوگ خشک ویران زمین پر گزرتے ہیں تو وہ زمین سرسبز و شاداب اور پھل اور کھیتیاں اور سبزیوں سے بھر جاتی ہے، اور ہم جب سرسبز شاداب زمین پر گزرتے ہیں تو وہ ساری سرسبز شاداب زمین، پھلوں اور پھولوں سے بھری ہوئی زمین ہمارے آنے سے، ہماری نحوست سے اس کے پھل اور اس زمین کا سبزہ سوکھ جاتا ہے. ہم میں اور ان میں فرق یہ، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم خنزیر کھاتے ہیں اور ہم شراب پیتے ہیں، یہ شراب کو حرام مانتے ہیں، کسی بھی اضطراری حالت میں بھی شراب منہ تک آنے نہیں دیتے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم جس بستی میں جاتے ہیں ہماری للچائی ہوئی منحوس نگاہیں صنف نازک عورت کی عصمت بری پر اور عورت کی عزت کے لوٹنے پر آنکھ اٹھتی ہے. اور ان غلامان محمد جس کسی بستی میں گزر جاتے ہیں، جب عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں. یہ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق ہے. اے فاتح رستم، کبھی بھی ہم ان بدوؤں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنا کیریکٹر نہ بدلیں. ایک کا حاصل یہ ہے آدمی اللہ کی عبادت کرے، دوسرے کا حاصل یہ ہے آدمی خلافت کا فریضہ انجام دے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ. اب اللہ کی مخلوق کون ہے؟ غلام ہے، باندی ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، ماتحت ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے. ہم سے اپنے مرتبے کی وجہ سے 2 بول سفارش کے لے کر آیا اور ہمارے پاس 2 بول سفارش کے نہیں. ہم سے علمی استفادے کے لیے آیا اور ہمارے پاس اس کے دل میں جگہ نہیں. چل کر کے اس تک جا کر کے اس کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کی خصوصی صفات تھے. خیر، تو انسان میں ایک زندگی کا مقصد عبادت اور زندگی کا دوسرا مقصد خلافت. وہ کامل مسلمان نہیں جو صرف عبادت پر تو پورا اترتا ہے لیکن خلافت کا فریضہ انجام نہیں دیتا ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور وہ جو خلافت کا فریضہ انجام دیتا ہے، رات دن مخلوق کے پیچھے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزوں کا خیال نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت کا خیال نہیں رکھتا، ذکر کا خیال نہیں رکھتا، بس مخلوق 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 کے پیچھے رات کام اچھا کر رہا ہے لیکن مخلوق ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کبھی یہ کبھی وہ فائدے ہی کا کام کرتا ہے. اس کی ذات سے انسانیت کا زبردست نفع ہوتا ہے لیکن خدا کو چھوڑ کر کر رہا ہے. اس لیے یہ بھی ادھورا مسلمان، یہ بھی ادھورا مومن. دونوں میں کامل مسلمان وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کا فریضہ بھی بنا لیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں. ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں. اور یاد رکھیں، ایک حدیث یاد آ گئی، جب انسان ان 2 مقاصد سے ہٹتا ہے، عبادت اور خلافت سے، تو خدا دشمنوں کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے. اور اللہ کے فریضے سے انسان، یاد رکھو، پتے کی حدیث ہے، ہم پر جو حالات ہیں نا اس کا گڑ حدیث میں ہے. ہم دوست دیتے ہیں امریکہ کو، ہم دوست دیتے ہیں دنیا کے ممالک ترقی یافتہ ملکوں کو، غلط ہے. کیا ہوتا ہے؟ حالات کیوں آتے ہیں؟ جب اللہ کے فریضے سے مسلمان ہٹتا ہے تو اللہ دشمنوں کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. پھر وہ دشمن ہماری جان پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے مال پر حملہ کرتے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے جو ہے فصلوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہے جو دشمن کی صورت میں خدا مسلط کرتا ہے. اور انسان اگر ان حالات میں اپنے رب حقیقی سے شکایت کر کے پھر صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دشمنوں سے اس کو بچا لیتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ چلتا ہے کہ جب نافرمانی، بغاوت، معصیت، خلاف ورزی پر اللہ دشمنوں کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے. آج مسلمان سے کون محبت کرتا ہے؟ لیکن ہے محبت کرنے والے. تازہ داخلہ دے دے آپ کو. آپ نے نام سنا ہوگا احمد بھائی پٹیل مرحوم کا.
جس کی زندگی کے 45 سال وہ مذہبی آدمی تھا، وہ تعلیمی آدمی تھا، وہ سماجی آدمی تھا، اور سیاست کے ڈنکے بج گئے. کوئی رمضان ایسا خالی نہیں جس کے تراویح کے لیے حفاظ مقرر نہ ہو. افعال خیر دینی مدرسے پر کوئی بھی حال آیا، سماج پر کوئی بھی حال آیا. اور کل کی مجلس سے مجھے پتا چلا کہ مانگرول پر تو اس کے اتنے بھاری احسانات کہ یہاں کا کانگریس کا پورا سیاسی کام کا دار و مدارج اس پر تھا، پورا سیاسی مدار. ایک میں اپنا تخمینہ قائم کیے اور ان کی مددوں کی یہاں برسات، جس سے مجھے اندازہ ہوا، اگرچہ ہم زمانہ طالب علم سے اس کو پڑھتے ہیں اور ان کو جانتے تھے، اس لیے میں نے کہا 45 سال کا سیاسی میدان، لیکن اس مرد وفا نے وہ کام کیا، ایک کٹمب کے ساتھ وہ وفاداری نبھائی کہ اس وفا میں کبھی بھی شگاف پیدا نہیں ہونے دیا. وہ امانت داری کا کام کیا کہ جس میں خیانت کا دھبا اس پر نہیں ہوا. آج اس ملک کا اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی وڈا ایسا نہیں ہے کہ جس کا دامن داغدار نہ ہوا ہو، لیکن احمد وہ ایک انسان تھا کہ جس کا دامن داغدار نہیں ہوا. وفاداری، امانت داری. کل غیر مسلم اور ان تنظیموں کے لوگ جن تنظیموں سے وہ الفاظ صادر ہونا اس تنظیم کے آئین کے بالکل تضاد تھا، لیکن کہا کہ اس ملک کی موجودہ سیاست کو بھی مفید مشورے دینے والا یہ شخص. اور اتنا ہی نہیں، جو تعصب کی بنیاد پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمانداری، وفاداری اور اپنے لیے کچھ نہ کر کے دیش کے لیے سب کچھ کرنے والا، یہ صفات کس کے تھے؟ مسلمان کے تھے. تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ نام بھی پیارا احمد اللہ نے دیا، اور ایک سکہ ورلڈ میں قائم ہوا کہ مسلمان پر جو اعتماد کیا جاتا ہے سیاسی میدانوں میں، تو وہ مسلمان سیاسی میدانوں میں ملک بھر کی لگام اور قیادت سنبھالنے والا بھی وہ کبھی وفاداری کے خلاف غداری نہیں کرتا، وہ امانت داری کے خلاف خیانت نہیں کرتا، بلکہ وہ نبھاتا ہے. ورنہ ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان کی موت پر ایسا روئے جیسے سگا باپ مر چکا ہو، ایسا روئے جیسے گھر کا ایک فرد مر چکا ہو. یہ احساس اس کے دل کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ میں نے غیر مسلم بہن کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا کل کی مجلس میں کہ اس کے رونے پر میری آنکھ میں آنسو آ گیا کہ ہم شاید جتنے موجود ہو، ہم میں ان کی جدائی کا صدمہ شاید ہوا ہو نہ ہوا ہو، اللہ بہتر جانے، لیکن اس کے رونے پر رونا اس لیے آ گیا، مجھے آنکھ میں سے آنسو اس لیے آ گیا کہ واقعیتاً اس مرد وفا نے کیا ایمانداری کا ثبوت دیا، کیا وفاداری کا ثبوت دیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا سب کچھ وہی تھا، ہمارا سب کچھ وہی تھا، چونکہ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں. لیکن یہ ہے کہ ایک وفاداری، ایک نبھا اور ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ. جب لاک ڈاؤن میں کام بنتا نہیں تھا، مدارس کے طلبہ اور علم 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، 2 مہینے، اور گھر جانے کی سہولتیں نہیں پیدا ہو رہی تھی. کام کا آغاز بلا وجہ مقید ان درسگاہوں میں، ان کو گھروں میں پہنچانے میں اپنا خود کا مالی سرمایہ اور اپنے پکش کا سرمایہ جو ضابطے کے ساتھ ہے وہ لگا کر کے پہنچانے کی شروعات اور اس کا آغاز کرتے ہیں. کٹر ان کا حریف بھی سیاسی میدان میں مفید مشورے ان سے لے کر کے اپنی کامیاب سیاست بنانے میں کامیاب ہوئے. یہ مسلمان کی سوچ، یہ مسلمان کے اندر کی قوت فکریائی، یہ مسلمان کے اندر کی حکمت عملی. سیاست کے میدان میں اسلام، سماج کے میدان میں اسلام، مذہبی معاملات میں اسلام. اسلام امن سے ماخوذ ہے، امن آشتی کا گہوارہ ہے. پھر کوئی بھی بات لے کر جاوے، نچلے درجے کا یا اوپر کے درجے کا، کھندا پیشانی سے ملنا، ان کی طبیعت میں غرور کا نام نہیں، تکبر کا نام نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا. یہ کس نے سکھایا؟ مجھے آقا کی وہ حدیث آٹومیٹک یاد آ رہی تھی، وَلَوْ أَن تَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. اپنے مسلمان بھائی سے کھندا پیشانی سے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے. یہ جواہر سیکھے تھے مکتب میں پیرامن کے، اور پڑھے ہوئے، اچھی تعلیم بھی حاصل کی دینی اور دنیاوی میدان میں
45 برس سے زیادہ زمانہ ایک میدان کے آدمی رہے، حالانکہ اس میدان میں اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور اچھے اچھوں کے انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنے لمبے زمانے تک ایک سیاسی میدان کو وفا شعاری کے ساتھ، ایمانداری اور امانتداری کے ساتھ پورے کرنے پر غیر مسلم جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے دلوں میں وہ لکھوا کر کے گئے کہ اسلام امانتداری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام وفاداری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خانہ جنگی اور فسادات سے روکتا ہے، اور اسلام امن و آشتی کا گہوارہ ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، لہذا ہر ایک کو چاہیے مذہبی معاملات میں، تعلیمی معاملات میں، سماجی معاملات میں، سیاسی معاملات میں ہر انسان کی دو ذمہ داری ہے، ایک اپنی عبادت اور ایک اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی خلافت نیابتاً اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، انسانوں کے ساتھ، جناتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، حشرات الارض کے ساتھ آقا کیا کرتے تھے۔ وہی سلوک جگہ نبوت کی نیابت میں امت کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کے دو اہم بنیادی مقصد ہیں، التعظیم لامر اللہ، الشفقۃ علی خلق اللہ، عبادت اور خلافت۔ ان دونوں مقصدوں پر ہمیں قائم رہنے کی، گامزن رہنے کی اور اس پر استقامت کی خداوند قدوس ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ اور ممالک اسلامیہ پر جو حالات ہیں، ان حالات کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ عجیب عجیب حالات ممالک اسلامیہ پر ہیں، 50-52 ملک، لیکن ان میں بھی کوئی ایک ایسا قائم نہیں کر سکتے ہیں، دو چند کے علاوہ مثال نہیں دے سکتے ہیں۔ حالات بہت نازک ہیں، ان نازک حالات میں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیتامڑھی ضلع سے مدرسے کے چندے کے سلسلے میں مولانا تشریف لائے ہیں۔ 240 طلبہ دارالاقامہ میں ہیں، کل 430 طلبہ ہیں، سالانہ 31 لاکھ کا خرچ ہے۔ زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کا کورونا کا یہ لہر ہے، اللہ کی بہتر جانتا ہے، اب تو مخلوق نے بھی عذاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ایسا لگتا ہے۔ یہ تو جب قہر اور عذاب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، کل کو کچھ نہیں نہ آج اتنی بڑی فہرست، تو یہ سب کہاں سے ہو گئی؟ عقل سے تو بعض چیزیں بہت دور بھی ہوتی ہیں، لیکن مصلحت خدا بہتر جانے۔ ان سیاسی اکھاڑوں میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ خدا نے عقل بھی تو دی ہے، اور عقل بھی تو کسی بات کو، اسی لیے احکام اسلام عقل کی نظر میں ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ملک کی حفاظت فرماوے، انسانیت کی حفاظت فرماوے، ظالم درندوں کا لقمہ بننے سے اور ظلم کا پیش خیمہ بننے سے ہر فردی امت کی، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اللہ بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔